السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آیت 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کأین بہت، بکثرت کتنے ہی، من سے، نبی یعنی انبیاء، قاتل لڑے، جہاد کیا، مع ساتھ، ہو کے ضمیر راجع ہو رہی ہے نبی کی طرف، یعنی انبیاء کے ساتھ مل کر انہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا۔ کنہوں نے؟ ربیون، اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، اللہ کے طالب لوگوں نے۔ ربیون کی جمع ہے ربیون، اہل اللہ، اللہ والے، نیک صالح لوگ، دین کا کام کرنے والے، کثیرن بہت سے، اکثر، پس ما نہیں، وہنو وہ سست پڑے، وہ کمزور ہوئے، نہ ہی جسمانی طور پر، نہ ہی اخلاقی طور پر، نہ ہی جذباتی طور پر، وہ کسی لحاظ سے بھی نہ کمزور ہوئے، نہ ہی وہ سست پڑے۔ وہن اس کا مصدر ہے لما، بسبب اس کے جو اصابہم کی ضمیر بھی راجع ہو رہی ہے ربیون کی طرف، مصیبتیں پہنچی، ہم کی معنی ہوتا ہے ان کو، مصیبتیں پہنچی ان کو، فی میں، سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، للہ اللہ کی راہ میں، اور ما نہیں، ضعفو کمزور ہوئے، ہمت ہاری، ضعف آپ جانتے ہیں کمزوری کو کہا جاتا ہے کہ جائے جسمانی ضعف ہو جائے، کمزوری ہو جائے، اور ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ جو بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ضعف کس معنی میں ہوا؟ بزدلی کے معنی میں، نہ ہی کمزور ہوئے نہ ہی بزدل ہوئے۔ اور یہاں ضعف جذبے میں، ہمت میں کمزوری کے معنی میں ہے۔ اور معنی استقانو وہ دب گئے، انہوں نے عاجزی کی، استقانہ تن سے ہے، استقانہ کا معنی ہوتا ہے، استقانہ مصدر ہے نا اس کا، جس کے معنی ہوتے دبنے اور عاجزی کرنے کی ہیں، استقانو بزدلی کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یحب با اس کا روٹ ورڈ ہے، دوست رکھتا ہے جن کو، صابرین صبر کرنے والوں کی جمع، استقلال رکھنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سارے اللہ والوں نے، فما وہنوا سو نہ ہمت ہاری انہوں نے، لما اصابہم فی سبیل اللہ بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وما ضعفوا وما استکانوا اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ مصائب میں ثابت قدمی پر سابقہ امتوں کا نمونہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جنگ احد میں گھبرا کر بھاگے تھے، ان کی تعدیب کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء سابقین اور ان کے متتابعین کے احوال بیان فرمائے ہیں، ان کی اتباع کرنے والوں کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے انبیاء سابقین کے اتباع کرنے والوں میں بھی نمونہ ہے۔ وہ جہاد کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرتے تھے اور کسی مرحلے پر دشمن سے گھبرا کر بھاگتے نہیں تھے۔ جنگ احد میں تمہارا دشمنوں کے اچانک حملہ کرنے اور ازدحام سے گھبرا جانا اور افراتفری میں بھاگ جانا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے نبیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے اصحاب نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، ان میں سے کتنے جنگ میں شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، لیکن باوجود اس کے نہ وہ سست اور نہ ہی کمزور ہوئے، نہ ان کے بعد وہ جہاد کرنے سے گھبرائے، نہ انہوں نے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے سوچا، نہ وہ دنیا کے مال و متاع دیکھ کر اس کو لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے، نہ انہوں نے پیٹھ پھیری، بلکہ اپنے نبی کے شہید ہونے کے بعد بھی وہ اسی پامردی اور ثابت قدمی سے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ یہ دیکھیں ان کے
ایسے قابل تحسین کاموں کی ایک جھلک ہے نا، اور اس میں مسلمانوں پر تعریض بھی ہے جو اپنے محبوب کریم کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کر گھبرا گئے تھے، اور ان میں سے بعض ابو سفیان سے امان حاصل کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اگلی آیت میں جس کے بعد ہم پڑھیں گے، انبیاء سابقین کی اتباع کرنے والوں کی ایک اور جو خوبی تھی وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی، اور اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اس میں دعا کا یہ ادب بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی اور مراد طلب کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی، ان کو نیکوکار قرار دیا، ان کو دنیا اور آخرت میں پھر اجر بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ تسلی دیتا ہے نا جب بندہ کسی کو کہتا ہے دیکھو اس نے یہ کیا، تم بھی یہ کر سکتے ہو، یہ کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کریم رب بھی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے انبیاء آئے، جہاد بھی ہوا، ان کے اصحاب بھی تھے، تکالیف بھی آئی، ہمت بھی انہوں نے نہیں ہاری، کمزوری نہیں دکھائی، اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ راہ خدا میں ڈٹے رہے، مردانہ وار تمام تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے رہے، صبر و استقامت کے پیکر بننے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو کیا چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہونی چاہیے، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو، تم بھی ان کے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ کون سے؟ جیسے انبیاء کے دوستوں نے جہاد کیا، وہ ربانی لوگ۔ یہاں بہت خوبصورت انداز میں بتایا گیا نا، آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی جو ہم نے پڑھا، اور سب سے پہلے آپ نے جہاد فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہیں کیا، البتہ آپ کے بعد بہت سارے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد کون ہیں؟ علماء کرام، مشائخ، متقی لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان آیات میں ہمیں بہت سارے اسباق ملے۔ ایک تو یہ کہ افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہذا جیسے سادات ہیں، عالم لوگ ہیں، اور اسی طرح جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو پیر بھی کہا جاتا ہے، مرشد بھی کہتے ہیں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ایسے آئیڈیل ہونا چاہیے کہ وہ نیکیوں میں سب سے آگے ہوں، تاکہ وہ دوسروں کے بہتر رہنمائی بھی کر سکیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمیں کیا حاصل ہوا کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا یہ سنت الہی ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے دیکھیں مختلف محافل ہوتی ہیں، بزرگان دین کے ایام بعض لوگ مناتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کا زہد و تقوی، وہ واقعات بیان کر کے لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ پچھلی آیات میں اور ان آیات میں جو اسباق ملے ان میں یہ بھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے، دین کی راہ میں اور شرعی احکام پر عمل کرنے میں جن مصائب کا سامنا ہو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کی آرزو کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے۔ یہ بھی سبق ہے کہ شہادت کی تمنا میں یہ نیت نہ کرے جو پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ کوئی کافر مار دے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہوں گا، خواہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے،
اگر وہ پردہ فرما جائیں، شہید ہو جائیں، تو ان کے مشن کو اسی سابقہ جذبے سے آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اللہ کے دشمنوں سے مفاہمت کی تدبیریں سوچنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقی انبیاء کی مثل انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان نبیوں نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور ہر نبی کا مشن دین کی تبلیغ ہے۔ دین کی مکمل تبلیغ کے بعد ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے، اور دنیا سے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی رسالت اور تشریح جو جتنے احکام ہیں یعنی باقی رہتے ہیں، ان کی شریعت باقی رہتی ہے۔ سو اس سنت کے مطابق آپ بھی اپنے وقت پر اس دنیا سے جائیں گے، لیکن آپ کا دین، آپ کی شریعت تو باقی رہے گی۔ یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ موت کا ایک وقت معین ہے، اور کوئی شخص اس وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اس کو اپنے اسی قسم کی اسے دنیا ملے گی، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بھی ہم نے سبق سیکھا تھا، اور یہ بھی سبق ہمیں ملا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، انبیاء سابقین کی امتیں بھی انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ جہاد کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے۔ یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ مصیبت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، دشمنوں کا سامنا اور کوئی بھی وقت ہو، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سبق ملا کہ دعا میں اپنے مقصود کو طلب کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا اپنے اوپر غور کیجیے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔